بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب، باب نمبر 4۔ پھر ایک دن ایک فیصلہ کن لمحہ آیا۔ حذیفہ نے عبدالحنان سے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے اور میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ جملہ عبدالحنان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ حذیفہ، ہم بھائی ہیں، تم میرے اچھے دوست ہو، مگر یہ سب کچھ، یہ جذباتی وابستگی، یہ نارمل نہیں ہے۔ عبدالحنان نے سنجیدگی سے کہا۔ حذیفہ نے فوراً کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ ہم بھائی ہیں، میں تمہیں بھائی کی طرح ہی چاہتا ہوں، مگر عبدالحنان کے دل میں ایک بوجھ سا بڑھنے لگا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تعلق اب صحت مند نہیں رہا۔ اسے کسی ایسے شخص سے بات کرنی تھی جو اسے بہتر سمجھا سکے یا بہتر سمجھ سکے۔ شاہ میر، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے میسج کیا۔ چند منٹ بعد شاہ میر کا جواب آیا، ٹھیک ہے، میں کل دوپہر 2 بجے کے بعد تمہیں یونیورسٹی میں ملوں گا۔ اگلے دن جب عبدالحنان نے حذیفہ کو بتایا کہ وہ 2 بجے کے بعد یونیورسٹی میں رکے گا کیونکہ اسے شاہ میر سے ملنا ہے، تو حذیفہ فوراً بولا، میں بھی رکوں گا۔ مگر عبدالحنان جانتا تھا کہ وہ حذیفہ کے سامنے شاہ میر سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کسی بہانے سے حذیفہ کو گھر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عبدالحنان کو احساس ہوا کہ وہ خود بھی ایک دائرے میں قید ہو چکا ہے، ایک ایسا دائرہ جہاں حذیفہ کی جذباتی وابستگی اس کی اپنی زندگی پر حاوی ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس دائرے سے باہر نکلنے کی ہمت کر پائے گا، یا وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس الجھن کا شکار رہے گا۔ جیسے ہی عبدالحنان کی ساری کلاسز ختم ہوئیں، اس نے شاہ میر کو میسج کیا، شاہ میر، میں فارغ ہو گیا ہوں، کہاں ملنا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد شاہ میر کا جواب آیا، تم لان میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں ہم پہلے ملے تھے، مجھے ایک اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، بس وہ ٹیچر کو دے کر آ رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ عبدالحنان نے اوکے کا جواب دیا اور لان کی طرف چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر وہ گھاس پر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں تمام سوالات کو ترتیب دینے لگا جو وہ شاہ میر سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات عام نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تھی جو اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ کچھ وقت گزر گیا اور پھر اسے شاہ میر دور سے آتا نظر آیا۔ شاہ میر ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا، سیاہ پینٹ اور شرٹ، چہرے پر دھوپ سے بچنے کے لیے سٹائلش سن گلاسز، اور وہی اعتماد بھری چال۔ عبدالحنان نے ہمیشہ محسوس کیا تھا کہ شاہ میر کی سب سے اچھی بات اس کی ظاہری شخصیت نہیں، بلکہ اس کا خوبصورت اور سمجھدار دل تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا اور ان کے پیچیدہ ترین سوالات کا آسان جواب نکال سکتا تھا۔ جیسے ہی شاہ میر قریب آیا، عبدالحنان کھڑا ہو گیا اور گرم جوشی سے اس سے گلے ملا۔ دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور شاہ میر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس عبدالحنان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، پی لو۔ عبدالحنان جھجکا، نہیں، میں نے نہیں پینا۔ ارے یہ پی لو نا، تم کب سے یہاں بیٹھے ہو، بس ایسے ہی فریش ہو جاؤ، شاہ میر نے مسکرا کر کہا۔ عبدالحنان نے جھجکتے ہوئے گلاس تھام لیا اور ایک گھونٹ لے لیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں زمین پر بیٹھے تھے، ارد گرد ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کچھ فاصلے پر لڑکوں کا ایک گروپ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ آخر کار شاہ میر نے سکون سے کہا، ہاں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبدالحنان نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں کالج کے کوریڈور میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک بینچ پر ایک لڑکے کو دیکھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔
شاہ میر نے توجہ سے سنا۔ عبدالحنان نے بولنا جاری رکھا۔ ہماری اتفاقیہ بات چیت شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ میں اس کی کہانی جاننے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہاں اس کی ایک دوست سے بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دوست اس کا ہر وقت خیال رکھتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، ہر پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ شاہ میر خاموشی سے سنتا رہا۔ عبدالحنان نے بات جاری رکھی، لیکن پھر یوں ہوا کہ حذیفہ کو اس دوست کی عادت ہو گئی، اتنی گہری عادت کہ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا، ہر چیز اسی سے جوڑنے لگا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ہر لمحہ اس کی موجودگی چاہتا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت کیوں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عادت اتنی گہری کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم خود کو ان کے بغیر نامکمل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ عبدالحنان نے رک کر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ شاہ میر اس سوال کا کیا جواب دے گا۔ یہ جذباتی وابستگی ہے، دوستی ہے، یا کوئی اور پیچیدہ حقیقت؟ شاہ میر نے عبدالحنان کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، جیسے وہ الفاظ کو احتیاط سے چن رہا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ صرف عادت نہیں، یہ جذباتی انحصار یعنی ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے۔ عبدالحنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہ میر نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم بعض اوقات کسی ایسے شخص سے وابستگی اتنی اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوشی، سکون اور ذہنی راحت اسی ایک شخص پر منحصر ہے۔ یہ تعلق کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، دوستی، محبت، بھائی چارہ، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ ایک عادت نہیں رہتی بلکہ ایک کمزوری بن جاتی ہے۔ عبدالحنان سوچ میں پڑ گیا۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مزید کہا، حذیفہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے اس نے ایک ایسا دوست پایا جو اس کا خیال رکھتا تھا، جو ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ عادت ایک ضرورت بن جائے۔ حذیفہ کی زندگی میں شاید وہ واحد شخص تھا جو اسے مکمل محسوس کراتا تھا، اس لیے وہ اس سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن شاہ میر، عبدالحنان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا محبت اور جذباتی انحصار میں کوئی فرق نہیں؟ آخر ہم سب کو کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہوتی ہے، ہم سب کسی نہ کسی سے جڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے طے کیا جائے کہ ایک تعلق محبت ہے یا انحصار؟ شاہ میر مسکرایا، جیسے اسے عبدالحنان سے یہی سوال سننے کی توقع تھی۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور بولا، محبت آزاد کرتی ہے جبکہ انحصار قید میں ڈال دیتا ہے۔ عبدالحنان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ میر نے مزید وضاحت کی، محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، مگر تمہاری اپنی شخصیت کو ختم نہیں کرتی۔ سچی محبت میں تمہاری اپنی پہچان برقرار رہتی ہے، تم کسی کے ساتھ ہو کر بھی خود مختار رہتے ہو، لیکن جذباتی انحصار میں ایسا نہیں ہوتا۔ تمہاری خوشی، تمہارا سکون، تمہاری سوچ سب کسی اور کے رویے پر منحصر ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو تم خوش، اگر وہ دور ہے تو تم بے چین۔ یہ محبت نہیں بلکہ ایک غیر صحت مند تعلق ہے جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ عبدالحنان خاموشی سے سنتا رہا۔ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے الفاظ کو مزید گہرائی دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے عبدالحنان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر حذیفہ واقعی اپنے اس دوست سے محبت کرتا تھا تو اسے اس کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھنا چاہیے تھا۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود کو مٹا دو یا اپنی زندگی کا ہر لمحہ کسی اور کے گرد گھمانا شروع کر دو۔ محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں مضبوط بناتی ہے، تمہاری شخصیت کو نکھارتی ہے، تمہیں اعتماد دیتی ہے۔ اگر کوئی تعلق تمہیں کمزور بنا رہا ہے، تمہیں بے چین کر رہا ہے، تو وہ محبت نہیں بلکہ انحصار ہے۔
عبدالحنان نے سر ہلایا۔ باتیں سننے میں جتنی آسان لگ رہی تھیں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جذبات کو قابو میں رکھنا، کسی کی عادت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ شاہ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، زندگی میں بہت سے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن تمہیں خود کو کبھی کسی ایک تعلق کا اسیر نہیں بنانا۔ ہر رشتہ قیمتی ہوتا ہے، مگر کوئی بھی رشتہ تمہاری اپنی ذات سے زیادہ قیمتی نہیں۔ تمہیں لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، مگر خود کو کھونا نہیں چاہیے۔ عبدالحنان نے ایک گہری سانس لی، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ شاید زندگی کا یہی اصول تھا، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہ کھوئیں۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، جیسے الفاظ کے بغیر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوں۔ شاہ میر نے عبدالحنان کی بات غور سے سنی، پھر مسکرا کر کہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے عبدالحنان کیونکہ تم انسان ہو، اور انسان جذبات کے بغیر نہیں جی سکتا۔ عبدالحنان نے الجھن سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس جواب سے مطمئن نہ ہوا ہو۔ شاہ میر نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، ہم سب کو کسی نہ کسی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی قربت اچھی لگتی ہے، ہمیں یہ محسوس کرنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری پرواہ کرتا ہے، جو ہمارا انتظار کرتا ہے، جو ہماری کمی محسوس کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ عادت ہماری زندگی پر حاوی ہونے لگے۔ اگر کسی کے بغیر تمہارا دن اداس گزرتا ہے، اگر اس کے ایک میسج نہ کرنے سے تم بے چین ہو جاتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم اس شخص پر جذباتی طور پر منحصر ہو رہے ہو۔ عبدالحنان نے تھوڑا توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، مگر میں نے تو خود کو مضبوط کر لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو جذباتی انحصار سے نکال لیا تھا، پھر یہ سب دوبارہ کیوں ہو رہا ہے؟ شاہ میر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ جذباتی انحصار ایک بار ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تم جتنے بھی مضبوط بن جاؤ، اگر تم کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دو گے تو تم دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی۔ شاہ میر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو عبدالحنان، کسی سے محبت کرنا، کسی کی پرواہ کرنا غلط نہیں، لیکن جب تمہاری خوشی اور تمہاری ذہنی سکون کسی اور کے رویے پر منحصر ہونے لگے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی محبت کو قبول کرو، لیکن اس پر اپنی زندگی کا انحصار نہ کرو۔ عبدالحنان خاموش ہو گیا، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہ میر نے آخری بات کہی، تم حذیفہ کے اچھے دوست ہو اور یہ خوبصورت بات ہے، لیکن اس کی دوستی کو اپنی کمزوری مت بننے دو۔ محبت آزاد کرتی ہے، قید نہیں کرتی۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پھر سے جذباتی انحصار کا شکار ہو رہے ہو تو پیچھے ہٹ کر سوچو کہ تمہاری زندگی صرف ایک شخص کے گرد نہیں گھومنی چاہیے۔ خود کو یاد دلاؤ کہ تمہاری ذات کا مکمل ہونا کسی اور پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ عبدالحنان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شاید وہ اب سمجھ چکا تھا کہ زندگی میں محبت اور تعلقات ضروری ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری خود کی پہچان اور خود سے محبت ہے۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی اور قدرے جھجکتے ہوئے شاہ میر سے سوال کیا، شاہ میر، میں حذیفہ کا بہت اچھا دوست بن گیا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کی عادت ہو رہی ہے۔ وہ ہر روز صبح اٹھتے ہی مجھے میسج کرتا ہے کہ میں کالج آ رہا ہوں یا نہیں، اور اگر کسی دن وہ مجھے میسج نہ کرے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کالج نہ آئے تو میرا پورا دن اسی اداسی میں گزرنے لگتا ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ میرے ساتھ سب کیوں ہو رہا ہے۔ عبدالحنان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، میں تو ہمیشہ اس جذباتی وابستگی سے بھاگتا آیا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط محسوس کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پھر اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے
نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی توجہ اس کی کہانی نے مجھے پھر سے کمزور کیوں کر دیا ہے؟ شاہ میر، مجھے بتاؤ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ شاہ میر نے عبد الحنان کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہ میر نے نرمی سے کہا، عبد الحنان، تم جو محسوس کر رہے ہو وہ جذباتی انحصار یعنی وہی ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے، یعنی اسی کی ایک شکل ہے۔ جب ہم کسی کی موجودگی، توجہ یا محبت کو اپنی خوشی اور سکون کے لیے ضروری سمجھنے لگتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اس پر منحصر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شخص کسی بھی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتا ہے یا ویسا رد عمل نہیں دیتا جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ عبد الحنان نے چونک کر کہا، مگر میں تو مضبوط بننا چاہتا ہوں، پھر یہ کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ شاہ میر مسکرایا اور بولا، کیونکہ مضبوط بننے کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور ان پر قابو پانا ہے۔ تم نے شاید خود کو سمجھایا ہو کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اندرونی طور پر تم اب بھی تعلق اور وابستگی کی خواہش رکھتے ہو۔ اس لیے جب تمہیں حذیفہ جیسا دوست ملا جس نے تمہیں اہمیت دی تو تم اس کے عادی ہونے لگے۔ عبد الحنان نے سر جھکا کر سوچا، پھر مدھم آواز میں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا کہ میں مضبوط ہوں؟ شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کسی سے محبت یا وابستگی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری خوشی کسی ایک شخص پر منحصر نہ ہو۔ تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تمہاری ذہنی سکون اور خود اعتمادی کو قابو میں لے لیں تب وہ نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ عبد الحنان نے سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لی۔ شاید اب وہ سمجھ چکا تھا کہ مسئلہ حذیفہ یا اس کی دوستی نہیں بلکہ اس کا اپنا جذباتی رویہ تھا جسے اسے خود سمجھ کر سنبھالنا تھا۔ عبد الحنان نے شاہ میر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے وہ الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولا، شاہ میر، ایک بات بتاؤ، مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں ایک عجیب سے دائرے میں پھنس گیا ہوں۔ شاہ میر نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ عبد الحنان نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر سلسلہ چھوڑا، حذیفہ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتا ہے اور میں ہمیشہ ان کے حل تلاش کرتا ہوں۔ یہ عام مسائل ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ اس کی ماما نے اسے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی دوست سے ناراضگی ہوتی ہے، کبھی کسی استاد سے بحث ہو جاتی ہے، اور میں ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاہ میر خاموشی سے سنتا رہا۔ عبد الحنان نے سر جھکا کر انگلیوں سے گھاس کو مسلا اور مدھم آواز میں کہا، پہلے تو مجھے یہ سب ٹھیک لگا، مگر اب ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر بن چکا ہے۔ ہر دن وہ میرے پاس آتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ لے کر۔ میں سارا دن اس کی باتیں سنتا ہوں، اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر جب رات کو سونے جاتا ہوں تب بھی یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اگلی بار وہ کس مسئلے کے ساتھ آئے گا اور میں اس کا کیا حل نکالوں گا۔ عبد الحنان نے سر اٹھایا اور شاہ میر کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے ہی الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ میں ہی اس کے ہر مسئلے کا حل ہوں؟ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو ہیرو کیوں محسوس کرنے لگا ہوں اس رشتے میں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں الجھن واضح تھی۔ وہ واقعی سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ شاہ میر نے گہری سانس لی، جیسے وہ عبد الحنان کے الفاظ کو اچھی طرح جذب کر رہا ہو، پھر مسکرا کر بولا، تمہیں معلوم ہے عبد الحنان، جب ہم کسی کی مسلسل مدد کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہمارے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو اس کی زندگی کا ناگزیر حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ عبد الحنان نے غور سے سنا۔ شاہ میر نے مزید کہا، یہ احساس کہ تم ہی اس کے
تمام مسائل کا حل ہو، تمہارے اندر ایک طرح کی جذباتی تسلی پیدا کر رہا ہے۔ تمہیں لگنے لگا ہے کہ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو شاید وہ سنبھل نہیں پائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یہ احساس صرف تمہاری اپنی ذہنی کیفیت ہے، نہ کہ حقیقت۔ عبدالحنان خاموش رہا، جیسے وہ ہر لفظ کو دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاہ میر نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، سچا دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر وقت مسائل حل کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو خود مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ دے۔ تمہیں حذیفہ کی مدد ضرور کرنی چاہیے، مگر اس حد تک نہیں کہ وہ تم پر انحصار کرنے لگے اور تم خود کو اس کے مسائل کا واحد حل سمجھنے لگو۔ عبدالحنان نے نظریں جھکا لیں۔ شاہ میر کی باتوں میں سچائی تھی اور وہ اب اس حقیقت کو قبول کرنے کے قریب تھا۔ عبدالحنان کی آواز میں الجھن تھی۔ وہ شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر شاہ میر، ایک بات بتاؤ، حذیفہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر میں کسی اور دوست سے بات کر رہا ہوں تو وہ فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کے میسج کا جواب 5 منٹ تک نہ دوں تو اس پر بھی غصہ کرنے لگتا ہے، اور اگر میں واٹس ایپ پر آن لائن ہوں مگر اس کی چیٹ میں نہ جاؤں تو یہ بھی اسے برا لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سب نارمل ہے یا نہیں۔ شاہ میر نے عبدالحنان کی الجھن کو محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے وہ الفاظ کو سوچ سمجھ کر ترتیب دے رہا ہو۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولا، عبدالحنان، تمہیں معلوم ہے بعض اوقات لوگ جذباتی طور پر کسی سے اس قدر جڑ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیے جانے کا خوف، نظر انداز کیے جانے کا خوف۔ عبدالحنان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید حذیفہ تم سے بے حد اٹیچ ہو چکا ہے اور اسی لیے وہ تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ جب تم کسی اور دوست سے بات کرتے ہو تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تمہارے لیے کم اہم ہو گیا ہے۔ جب تم اس کے میسج کا فوراً جواب نہیں دیتے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ شاید اسے لگتا ہے کہ تم اسے نظر انداز کر رہے ہو یا تمہاری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ عبدالحنان نے سر ہلایا، جیسے وہ ان باتوں پر غور کر رہا ہو۔ یہ جذباتی انحصار کی ایک شکل ہے اور یہ ہمیشہ صحت مند نہیں ہوتی۔ دوستوں کے درمیان ایک دوسرے کی قدر کرنا ضروری ہے، مگر ہر وقت ایک ہی شخص سے توجہ کی توقع کرنا اور ذرا سی دیر پر ناراض ہو جانا، یہ ایک غیر صحت مند رویہ ہے۔ عبدالحنان نے بے چینی سے ہاتھ ملے، مگر شاہ میر، مجھے بھی تو اب اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا بھی دن خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کالج نہ آئے تو میرا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ میرے لیے بھی غیر صحت مند ہے؟ شاہ میر مسکرایا اور نرمی سے بولا، ہاں عبدالحنان، یہ جذباتی انحصار اب تم دونوں کے لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تمہیں دوست ہونا چاہیے، مگر ایک دوسرے کے جذباتی سہارا بننے کے بجائے ایک دوسرے کو مضبوط بنانے والا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جذبات کا دار و مدار صرف اس پر ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ عبدالحنان خاموش ہو گیا۔ شاہ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں اس تعلق میں اپنی حدیں مقرر کرنی ہوں گی عبدالحنان، ورنہ تم خود کو کھو دو گے۔ دوست بنو، مگر اپنی خوشی اور ذہنی سکون کو کسی ایک شخص کے رحم و کرم پر مت چھوڑو۔ یہ الفاظ عبدالحنان کے دل میں گونجنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ میر ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اس احساس سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تو دوستو، یہاں پہ اس ناول کا باب نمبر 4 ختم ہو چکا ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے باب نمبر 5 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔